وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس کو تھوڑا سا پیچھے لے لیں آپ، تھوڑا سا پیچھے لے لیں، ٹھیک بیٹھیے آرام سے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، اور بیر شبلی شیر حق دنیا کے فتنوں سے بچا، ایک کا رکب دے واحد بیریا کے واسطے۔ حضرات گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ ہمارا وہ مالک ہے جب ہم قیامت کے دن سارے لوگوں کو اٹھا کر قبروں سے اٹھا کر جب میدان محشر میں ہمیں لایا جائے گا نا، تو جس دن جس کی حکومت ہے نا صرف اس رب کی ہے، مالک یوم الدین۔ اس لیے ہمارا سجدہ بھی اسی کے لیے، ہماری ساری عبادتیں اس کے لیے، جتنی تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب آپ تعریف کر رہے ہیں، آپ کہیں اللہ اکبر، آپ کہیں الحمدللہ، آپ کہیں سبحان اللہ، یہ سب اللہ کی تعریفیں ہیں۔ آپ کہیں یا سلام ہو، یا قوی ہو، یہ سب اللہ کے نام ہیں۔ ان ناموں کو پکارتے رہیں، یہ وہ نام ہے جو لوگوں کی زندگیاں بنا دیتے ہیں۔ آپ نے مجھ سے قبل مجھ سے بڑے بڑے لوگوں کو سنا، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی بھی باتیں ہوئی ہے وہ ساری میں کئی مرتبہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، حالانکہ جملہ اس وقت ہمارے ملک میں یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی بات کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ جتنے بھی الفاظ انہوں نے نکالے ہیں سب کو سونے کی پانی سے لکھا جائے تب بھی کم ہے۔ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بیچ میں ایسے لوگوں کو رکھا جو قوم کا درد بھی سمجھتے ہیں، حالات کو بھی جانتے ہیں۔ اور میرے حساب سے ہمیں اس وقت چاہے وہ جمعے کا خطبہ ہو، چاہے وہ عیدین کا خطبہ ہو، جمعے میں جو 10-15 منٹ ہمیں ملتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم حالات کے ساتھ اپڈیٹ رہیں۔ کیا کریں گے تو ٹھیک رہے گا، کیا نہیں کریں گے تو ٹھیک رہے گا، یہ بہت ضروری ہے۔ جمعے کے دن جو آپ کو 25 منٹ یا 20 منٹ جو مولانا صاحب جو تقریر کرتے ہیں نا، وہ کیوں دی گئی جانتے ہو؟ تاکہ ہم اپنے سکھ دکھ لوگوں کے سامنے رکھ سکیں، بھئی کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا دکھ ہے، کہاں کیا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو بتا سکیں۔ اگر ہم اس کی تیاری نہیں کر پاتے ہیں تو میرے حساب سے پھر ہم لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہیں۔ اگر ہر تیسرے جمعے میں اگر ہماری وہی باتیں واپس آ جائے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پھر ہم لوگوں کی کوئی تیاری نہیں ہے صاحب۔ یہ سامنے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ ہم سے بہت بڑی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو آنے والی اگر پیڑھی ہے نا، وہ ہم سے بہت بڑی امید لگا کے بیٹھی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارے لیے کچھ کرے گا۔ یہاں نہیں، بہت ساری جگہ پر آپ سے بہت بڑی امیدیں لگائی جا رہی ہے کہ آپ لوگ کچھ کرو گے ان کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تو دعا یہ کریں، بھلے 5 منٹ کی بات ہو، بھلے 10 منٹ کی بات ہو، اور میں اپنی بات کو آج بڑی جو ہے مطلب مختصر انداز میں بات کر کے اپنی بات کو یہ ختم کروں گا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تھا، حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو، اور جب اس کو زمین پہ اتارنے کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائنل ڈیسیجن لے لیا، نرنے لے لیا، یوں مان لیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ میں جو ہے اپنا نائب، اپنا خلیفہ، اپنا اپنا ادھیکاری جو ہے زمین پر بھیجنے والا ہوں، اپنا نائب، اپنا خلیفہ۔ اب بھی اگر انسان ناشکری کرتا پھرے تو میں سمجھتا ہوں انسان پھر وہ عقل والا انسان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ کہا ہے، اس لیے انسان کو مخلوق ضرور کہا جاتا ہے، لیکن اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مخلوق ہے جو تمام مخلوقوں میں سب سے اوپر ہے۔ آدمی شیر کی تعریف کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ شیر کسی سے ڈرتا نہیں ہے، ڈرتا ہے سر، شیر بھی ڈرتا ہے۔ آدمی ہاتھی کی تعریف کیوں کرتا ہے؟ بڑا جسم ہے اس لیے، لیکن اس ہاتھی کو کنٹرول آدمی کرتا ہے، انسان ہی کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انسان کو عقل دی ہے۔ آپ پڑھیے کبھی قرآن میں انسان کے بارے میں،
جو قرآن نے انسان کا ورنن کیا ہے نا، دنیا سوچتی رہ جائے گی کہ قرآن نے انسان کا ورنن اتنی خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے۔ جو خوبصورت انسان تھے ان کی بات کر رہا ہوں، لیکن جو انسانوں کی بھیس میں آ کر کے یہاں آنے کے بعد میں لالچ میں، لچھا میں، ہرچ میں پڑ گئے۔ کسی کو 1 سال کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت دی، اب اس کو لگنے لگا کہ یہ نہیں، میں تو یہاں کا مطلب جو ہے مالک بن جاؤں، تو پھر یہ بات یاد رکھیں، پھر وہ ایسا غرق ہوا کہ جب ان کی تاریخ پڑھی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جیسا نہ کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو زمین پر بھیجا تو بھیجنے سے پہلے جو فرشتوں کے سامنے بات رکھی، جانتے ہو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ یہ وہی فرشتے ہیں جو 2 آپ کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، وہی فرشتے، حضرت جبرائیل بھی شامل تھے، حضرت میکائیل بھی اس میں شامل تھے، حضرت ملک الموت جو ہم سب کے پاس ایک دن آئیں گے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اس وقت ہماری حالت اچھی ہو، ہم اچھی جگہ پر ہو، اچھا دن ہو، اچھا وقت ہو، اور ہماری زبان پر کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ملک الموت یعنی وہ جو کہ ہماری کہانی کو ختم کرنے والے ہیں، یا پھر یوں کہہ دیجئے ہماری کہانی، اگر آپ ایمان والے مومن ہیں تو پھر آپ کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جی ہاں، تو ان فرشتوں نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ آپ جب زمین پر آئے نہیں تھے سرکار، فرشتوں نے یہ بات کہی تھی کہ پروردگار، ایسے کو تو اپنا نائب بنا رہا ہے، ایسے کو تو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پر جا کر کے خون ریزی کرے گا، قتل کرے گا، ناحق ایک دوسرے کو ماریں گے یہ لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں بنا دے، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے جب تک کہ تو نہیں کہتا ہے۔ اور فرشتوں کی خاصیت یہی ہے، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے۔ فرشتے صرف وہی کرتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، باقی فرشتے گناہوں سے پاک ہیں، یعنی معصوم ہیں، کبھی ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، بات یاد رکھیں فرشتوں کے بارے میں۔ بھائی ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں معصوم ہے، فلاں معصوم نہیں، معصوم فرشتے ہیں، معصوم انبیاء کرام ہیں، جو نبیوں کا پورا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں وہ سارے معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ فرشتوں کی ذات ہے۔ یہ فرشتے آپ کے بارے میں جو فیڈ بیک دے رہے ہیں، ابھی آپ آئے نہیں ہیں، آپ کے جو باپ ہیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، ان کا بھی پتلا تیار ہوا ہے، اس پتلے کو ابھی 40 سال اور پڑے رہنا ہے، پھر اس پتلے میں روح پھونکی جانی ہے، پھر اس پتلے کو تیار ہونا ہے، پھر اس پتلے کی جو ہے مطلب روح پھونکی جائے گی تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ایک نبی کے روپ میں وہ کھڑا ہوگا، تو تمام فرشتوں کو اللہ بھی سجدہ کروائے گا۔ پھر ایک شخص، ایک اس میں فرشتوں میں ایک جنات بھی ہوگا، ابلیس نام ہے، وہ پھر آپ حضرت آدم کو سجدہ نہیں کرے گا۔ ابھی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا پتلا بن کر صرف تیار ہوا، اور اللہ کہتا ہے میں بھی اس کو زمین پر نائب بنا کر بھیجوں گا۔ تو فرشتوں نے یہی فیڈ بیک دی تھی آپ کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو زمین پہ جا کر، اب کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ فرشتوں کو کیسے پتا چل گیا؟ میں آپ کو چیز بتاتا ہوں، ہم سے پہلے، انسان سے پہلے زمین پر جنات موجود تھے، جنات تھے یہاں پر، اور جناتوں کی یہ ساری حرکتیں دیکھ کر کے فرشتوں نے یہ بات کہی تھی، فرشتوں نے یہ بات کہی تھی آگے ایک تو نے مخلوق بھیجی ہے۔ اور جنات اور انسان کے بارے میں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نا بھائی میں نے انسان اور جنات کو بنایا اپنی عبادت کے لیے۔ اب جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا وہ خرافاتی تو نہیں ہوگا، اب جو اللہ کو ماننے والا ہوگا وہ کسی کا نقصان تو نہیں کرے گا، وہ جو اللہ کو ماننے والا ہوگا کوئی چوری تھوڑی کرے گا، جو اللہ کو ماننے والا ہوگا وہ پھر کسی کا دل تھوڑی دکھائے گا، نہیں سرکار، ہو ہی نہیں سکتا یہ۔ تو قرآن مجید میں جب فرشتوں نے یہ کہا تھا، قرآن کی تفسیر جا کر پڑھیے گا، فرشتوں نے کہا تھا اللہ تبارک تعالیٰ ان کو نہ بھیج، یہ تو جا کر کے خون ریزی کریں گے، کیونکہ نیچے ایک مخلوق تھی جو کہ ایک دوسرے کو مار رہی تھی، قتل کر رہی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اگر میں ان کو جو چیز دوں، اگر تمہیں دوں نا تم بھی یہی کرو گے۔ ہمیں کیا دی گئی جانتے ہیں؟ ایک تو شہوت دی گئی، یہ وہی شہوت ہے کہ بندہ جب بالغ ہو جاتا ہے، آدمی ہو یا عورت ہو، دونوں میں جب بھی کوئی بالغ ہو جاتا ہے نا، تو پھر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پھر
یہ 20 سال سے لے کر کے یا 18 سال سے لے کر کے یا پھر 15 سال سے لے کر کے 18 سال لے لیجیے آپ، 18 سال سے لے کر کے 40 سال کی یہ جو بیچ میں ایک اورا ہوتا ہے جس کو آدمی جوانی کہتا ہے، جس کو آدمی دیوانی کہتا ہے، یہ وہی ہے، اسی کو کہتے ہیں شہوت، جس کی وجہ سے آج جس کو ایک فیشن کے نام پر بنا کر کے لوگوں کے سامنے پروموٹ کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ تو جب فرشتوں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بھئی میں نے ان کو یہ چیزیں دی ہے، اگر یہ چیزیں تمہارے پاس ہوتی تم بھی یہ چیزیں کرتے۔ بہرحال حضرت آدم کو جو ہے مطلب وہ سارا کچھ دے دیا گیا، جنت میں رکھا گیا، منع کیا گیا کہ دانہ نہیں کھانا ہے وہ گیہوں کا۔ پھر حضرت حوا، وہ جو ابلیس آتا ہے حضرت حوا کو کہتا ہے کہ یہ حضرت آدم کو منع کیا گیا قریب جانے سے، میں لا کر کے دیتا ہوں آپ کھا لیجئے۔ اس طرح سے معاملہ ہوا اور حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں زمین پر۔ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کی ماں، حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی بیوی جدہ میں جو اس وقت سعودی عربیہ میں پڑتا ہے، اور حضرت آدم سری لنکا کے سرندی پہاڑ پر جو اس وقت اکھنڈ بھارت میں گنا جاتا ہے۔ ابھی بھی کچھ لوگوں کی سوچ ہے اللہ جانے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا جی۔ اس وقت یہ پورا علاقہ ایک ہی تھا، بارڈر بعد میں ہوئے ہیں، یہ حضرت آدم کی اولاد نے بارڈر کیے ہیں پورے، یہ آدمی نے کیا نا، آدمی کس کی اولاد ہے؟ حضرت آدم کی اولاد ہے۔ اب ہوا یوں تھا کہ یہاں حضرت آدم ہوئے آئے 300 سال تک، وہ ایک جو اللہ کی کہتے ہیں کہ اللہ نے منع کیا تھا کہ جنت میں دانہ نہیں، کہ حضرت آدم نے کھا لیا تھا، تو حضرت آدم نے 300 سال تک ماں ہوا کہیں اور، حضرت آدم کہیں اور۔ پھر حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو خیال آیا کہ جنت کو میں نے دیکھا، تو جنت کے باہر حضور علیہ السلام کا مختلف روایتیں آپ کو ملے گی۔ بہرحال حضرت آدم کا بیڑا بھی پار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہوا ہے، آپ یوں کہہ لیجئے، تو پھر ہمارا کیوں نہیں ہوگا؟ اگر ہم سچی محبت کریں تو وہ محبت نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے کہ ہم کہیں کچھ اور کریں کچھ اور، محبت اس کو نہیں کہتے ہیں۔ ہاں یہ الگ چیزیں کریں بھلے تھوڑا، لیکن وہی کریں جو کہہ رہے ہیں، محبت اسی کو کہا جاتا ہے۔ ہم اگر کہیں کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں تو بھلے ہم سے وظیفے نہ ہوتے ہو، بھلے ہم سے جو ہے مطلب نفل نماز نہیں پڑھی جاتی ہو، بھلے ہم سے تقریریں نہیں سنی جاتی ہو، بھلے ہم سے جلسے جلوس نہیں ہوتے ہو، لیکن نماز ہمیں پڑھنی پڑے گی، سچ بولنا پڑے گا، کاروبار اپنا ایمانداری سے کرنا پڑے گا، یہ حضور سے محبت میں آتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم کپڑے پہن رہے ہیں، تو کپڑے دین میں نہیں آتے، ہمارا دین کوئی ایسا ہے نہیں جو آپ کو رتی برابر بھی کہیں پیچھے چھوڑ دے۔ بال کا ہم سے کوئی دلیل پوچھتا ہے کہ یہ سرکار کہاں لکھا، ہم ان کو پوچھتے ہیں یہ جو آپ نے جو ہے مطلب یہ کٹنگ کرائی سرکار یہ حدیث میں ایک نہیں، تو کہتے ہیں جی میں دین کی بات پوچھ رہا ہوں، کیا دین کی بات حضور نہیں بتائی تھی؟ حضور جیسے بال کٹوانا، حضور جیسے بال رکھنا یہ بھی سنت ہے، اس کا مطلب آپ سنت کو چھوٹا سمجھ رہے ہو۔ اور میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے، نیکی کا کام کبھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے، اور وہ خاص کر وہ کام جس کو دونوں جہان کے رحمت للعالمین کرے، وہ کام پھر کیسے چھوٹا ہو سکتا ہے؟ اگر اس کا امتی عمل کرے تو اس کا امتی کیسے چھوٹا ہو سکتا ہے؟ یہ ہم نے اپنے ذہن میں یہ خیالات پال لیے کہ ہم چھوٹے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہمارے سامنے کوئی بڑا سا آدمی آ کر کھڑا ہوگا، اس کے پاس 4-5 لاکھ روپے ہو جائیں گے، اور ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں ہم چھوٹے آدمی ہیں۔ سرکار آپ چھوٹے نہیں ہو، آپ کے دل میں جو ایمان کی روشنی ہے نا وہ بہت بڑی بلند ہے، اور کل قیامت کے دن اس کے لیے لوگ ترسیں گے۔ اور کیونکہ آپ گاؤں دیہات کے لوگ رہنے والے ہیں، آپ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ جب فتنوں کا دور آئے گا نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہاں پر دین محفوظ کہاں رہے گا؟ جانتے ہو آپ کے دیہاتوں میں، حضور نے فرمایا وہی لوگ محفوظ ہوں گے جو کہ بکریاں چرانے والے لوگ ہیں۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ یہ وہ فتنوں کے چکر میں آئیں گے نہیں۔ اب ایک آدمی باہر آ کر کے ڈھانیوں میں بیٹھ گیا، جنگل میں بیٹھ گیا آپ کی طرح آ کر کے، اب یہاں کون پہنچنے والا؟ آپ نے مجھے فون کیا تب میں یہاں پہنچا ہوں، ورنہ آپ کو کیا معلوم ہے یہاں نہ نیٹ ورک پکڑے گا، آپ تو پکڑتا ہوگا شاید، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لائٹ اب آئی، لیکن تھوڑے دن کے بعد پھر کبھی نیٹ ورک چلا جائے گا، پھر ہو جائے گا، یا آس پاس میں اگر سارا کا انٹرنیٹ بند ہو گیا تو آپ تو بھلے گئے کام سے۔ حضور علیہ السلام نے آپ کے بارے میں کہا ہے کہ پھر جب یہ لوگ فتنوں کے شکار نہیں ہوں گے،
اور کئی مرتبہ یہ جو بیری کا درخت آپ دیکھتے ہیں نا، یہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ شعبان پر مجھے بات کرنی تھی۔ بیری کے درخت کے بارے میں آپ ہی کے کسی جیسے گاؤں دیہاتی کے آدمی نے آ کر پوچھا تھا حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں بیری کا پیڑ ہے، قرآن مجید میں ہے نا، قرآن مجید میں سورہ واقعہ میں بیری کے پیڑ کا ذکر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بے کانٹوں کا پیڑ کہا ہے۔ دنیا میں جو پیڑ ہے نا وہ کانٹوں کا ہے، لیکن قرآن مجید میں جس بیری کا ذکر آیا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ آیا جو جنتی لوگوں کا جب ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جہاں فرما رہا ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے، جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے کہنے کے مطابق زندگی گزاری، حضور سے محبت کی، تو ہم ان کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیں گے۔ اب وہ کہاں رہیں گے؟ ایسی جنت میں جہاں پر کیلے ہوں گے، جہاں پر نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ہوگا بے کانٹوں کا بیری کا درخت۔ اس سورہ واقعہ آج جا کر پورا پڑھ لیجئے، اور اگر پڑھ لیتے تو آج ہمارے حالات ایسے نہیں ہوتے۔ سرکار یہ سورہ واقعہ وہی سورہ واقعہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے تو وہ کبھی فاقہ کا شکار نہیں ہوتا ہے، غریبی کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ کب پڑھنا ہے؟ مغرب کی نماز سے لے کر کے صبح فجر کی نماز تک، جب آپ کو ٹائم ملے۔ سورہ رحمان کے بعد یہی سورت ہے 27ویں پارے میں۔ اس کی خاصیت آپ کو میں بتاؤں، اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے سوال پوچھے ہیں، کچھ آپ سے سوال پوچھے ہیں۔ قرآن مجید کو کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر کے اس کا ترجمہ پڑھیے، اور اگر ہو سکے تو موقع ملے تو کہیے گا اس کی تفسیر بھی بتا دیں آپ۔ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ اٹھ کر کے نہیں جاؤ گے، آپ کو مزہ آئے گا، لیکن کیونکہ ہم لوگ اتنے دور ہیں کہ ہم لوگ کچھ سیکھنا نہیں چاہتے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ اتنا موٹا قرآن شریف ہے، او قد پڑھا مول صاحب، تو پھر یہ او اتنا موٹا کرنے، ہم نے اتنے موٹے موٹے کیا سے کیا کر دی، آپ کو خود کو نہیں پتا ہے۔ او موٹے موٹے ہم نے شادیاں ختم کر دی، وہ ہمیں پتا نہیں ہے۔ او موٹے موٹے ہمارے یہاں سے کتنے سارے لوگ چلے گئے، وہ ہمیں پتا نہیں ہے۔ یہ قرآن ہمیں بہت زیادہ ہی موٹا نظر آ رہا ہے۔ اگر کوئی کتاب دنیا میں کل آپ کا کوئی اگر کہہ دے گورنمنٹ کہ یہ کتاب اس کو پڑھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، ورنہ آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا یا پھر یہ کرنا پڑے گا، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ایسی کی 3 کتابیں آپ پڑھ کر کے ختم کر دو اور اس کو یاد رکھ لو۔ ڈر ہے نا، بہت بڑی چیز ہے سرکار، بہت بڑی چیز ہے ڈر۔ لیکن قرآن مجید نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید حضور پر نازل کیا ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ بندے جو پڑھنے والا بندہ نا اس کا دماغ حاضر رہنا ضروری ہے، اور جہاں اللہ نے عقل دیا نا، وہاں جہاں اللہ نے عقل دیا نا ہمیں، تو جہاں عقل لگانے کی ضرورت ہے وہاں عقل بھی لگائیں، اور جہاں عقل لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر خدا پر چھوڑ دیں، اللہ پر چھوڑ دیں۔ مالک تو ہی بہتر کرنے والا ہے، تو ہی جانتا ہے تیرے راز، بس بات ہی ختم ہے۔ زیادہ اندر جانے کی ضرورت کہاں پر ہے بھئی؟ آدمی جب زیادہ کہیں گہرائی میں جاتا ہے نا تو آدمی واپس لوٹتا نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ تو قرآن مجید کے سورہ واقعے کو پڑھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، بات یاد رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو جب زمین پر بھیجا تو پھر دھیرے دھیرے معاملہ ہوا، اور حضرت آدم کی توبہ بھی قبول ہوئی، دونوں ایک ساتھ رہے، تو پھر اولاد بھی ہوئی، اولاد دھیرے دھیرے پھیلتی گئی۔ پھر ایک پہلا کیس آیا، ایک مرڈر کا کیس، وہ بھی حابل اور قابل کے درمیان میں۔ اصل میں ایک وجہ یہ ہوئی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں اولاد جو ہوتی تھی نا وہ یہ ایسے ہوتی تھی کہ ایک بچہ اور بچی شام کو ہوتے تھے، اور ایک بچہ ایک بچی صبح ہوتے تھے، یا دوسری روایت میں یوں ملتا ہے کہ ایک بچہ اور بچی بدھ کو ہوتے تھے، ایک بچہ اور بچی جمعرات کو ہوتے تھے، ایک بچہ اور بچی جو ہے مطلب وہ جمعے کو ہوتے تھے، ایک بچہ بچی شنیچر کو ہوتے تھے، یعنی کہ ایک بچہ بچی ہوتے رہتے تھے۔ اب حضرت آدم کی شریعت میں یہ تھا کہ جو ساتھ میں جو بچے ہوئے نا ان کے نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی کہ جو صبح میں بچہ اور بچی جو پیدا ہوئے نا ان کا ایک ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی جو ساتھ میں پیدا ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ان کا نکاح کیسے کرنا ہے؟ تو تفاسیر میں یہ آتا ہے کہ ان کا نکاح ایسے کرنا پڑے گا کہ جو بچہ صبح پیدا ہوا نا اس کا نکاح شام جو بچی پیدا اس کے ساتھ کرواؤ، اور جو بچہ شام کو پیدا ہوا اس کے نکاح صبح جو بچی پیدا اس کے ساتھ کرواؤ۔ اب ہوا یوں تھا کہ دونوں میں لڑائی ہوئی، حسن والی بات، خوبصورتی والی بات۔ اب جس کے ساتھ جو پیدا ہوا تھا اس نے کہا میں تو اسی سے شادی کروں گا۔ حضرت آدم نے کہا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ نے اس کی اجازت دی نہیں، اس نے میں کہ کروں گا۔ پھر کہا کہ چلو ایک کام کرو، حضرت آدم نے کہا کہ تم اللہ کی راہ میں قربانی کرو، دیکھتے ہیں جس کی قربانی اللہ قبول کر لے گا۔ بس
دیکھ لینا. اب اس وقت قربانی کا یہ تھا. یہ بھی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے، ورنہ ہم لوگوں کتنے لوگوں کی مکاری آج کھل جاتی. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے دور میں یہ تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی نا، آسمان سے بجلی اچک کے آتی تھی، جانور ہوتا تھا، گلہ ہوتا تھا، یا جو بھی کچھ ہوتا تھا، وہ بجلی آ کر کے اس کو اچک کے لے گئے، جانور وغیرہ کو لے جاتی تھی. اگر آج یہی اگر معیار ہوتا نا تو کتنے حاجی صاحب، کتنے غازی صاحب، کتنے مولانا صاحب کی قربانیاں پڑی رہ جاتی آج. جی ہاں، مسئلے اتنے جو ہے مطلب وہ آسان کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون کیا کر رہا ہے. 3 بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ روپے کا بکرا لے کے آ جاتے ہیں. بھائی صاحب، آپ کے روپیوں کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے، آپ کو جانور کی قربانی کا کہا گیا. تو 3 بھائیوں تو 3 جانور لے کے آؤ. اگر آپ کی ہمت ہے، آپ کی استطاعت ہے تو آپ ایک کام کریں، 3 جانور لے کے آؤ نا یار. لیکن ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم لوگ زور دیتے ہیں، پھر وہ 1 لاکھ روپے کا 4-5 دن تک لوگوں میں ترم خان بنے پھرتے ہیں کہ 1 لاکھ روپے کی فلاں صاحب نے قربانی کی ہے. بھائی صاحب، آپ کے 1 لاکھ روپے آپ نے لوگوں کے لیے دکھاوے کہ نہیں، آپ اس رب کے لیے. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ قربانی کرو. تو اب جس کو معلوم ہے کہ مجھے کیسی قربانی کرنی ہے، اور جس کو معلوم ہے رب میرے ساتھ ہے، تو وہ تو پھر آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ پروردگار تو ہی ہے، تیرے علاوہ تو میرا کوئی ہے ہی نہیں، میں تو تیرے علاوہ کسی کو مانتا ہی نہیں ہوں، اور تو جانتا ہے کہ میں حق پر ہوں. تو پھر اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو حضرت آدم کے جو دوسرا بیٹا تھا جس نے نافرمانی کی تھی، اس نے اچھا سا دمبا بھی کاٹا، کہتے ہیں کہ اور بھی جانور اس نے ملائے اور لے جا کر کے پہاڑ پہ رکھ دیے. یہ جو دوسرے تھے نا حضرت آدم علیہ السلام بیٹے، جو کہ حق پر تھے، انہوں نے کچھ گلہ چنا، کچھ چن کر کے اپنا جو کچھ تھا قربانی میں رکھ دیا. آسمان سے بجلی آئی، جو حق پر تھے بندہ اس کا لے گیا. تو اب اس کو یہ برداشت نہیں ہوا، اس نے بھائی کا ہی مرڈر کر دیا. یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا، یہ کبھی بھی تو ہمیں بتانے کے لیے کہ مومن کو قبر میں کیوں دفنایا جاتا ہے، تو مسئلہ یہیں سے نکل کے آتا ہے. اب جب اس نے اپنے بھائی کو مار تو دیا تھا، کہتے ہیں نا کہ مطلب غصہ اور آندھی بعد میں پتہ چلتا ہے. جب غصہ ختم ہو جاتا ہے تب آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کتنا بڑا کام کر دیا. آندھی جب ختم ہوتی ہے تب آدمی کو پتہ چلتا ہے میں نے کتنا بڑا کام کیا ہے. تو اب کہا کہ بھائی کو میں نے قتل کر دیا ہے. حضرت آدم کیونکہ نبی ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ نبی سے ہر کوئی ڈرتا تھا، یہ بات یاد رکھیں. حتیٰ کہ ابو جہل بھی ہمارے نبی سے ڈرا کرتا تھا. یہ الگ چیز ہے کہ وہ ترم خان بنا پھرتا تھا قوم کے بیچ میں. اس کو ڈر تھا کہ کہیں میری قوم مجھے کچھ نہ کہہ دے. ورنہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو نبی بنا کر بھیجتا ہے نا، ہر کوئی ڈرتا، اسے یہ بات یاد رکھیں. ہاں جی، ہر کوئی ڈرتا اس سے. پڑھیں آپ جا کر کے قارون کی تاریخ پڑھ لیں، فرعون کی تاریخ پڑھ لیں. فرعون کیوں ڈرتا تھا؟ فرعون نے جب فرعون کو خواب آیا تھا کہ ایک بچہ ہے جو تیری ہی جو ہے مطلب یہ حکومت میں پیدا ہوگا، اور وہ تیرے یہیں پر پلے گا، بڑھے گا، اور تجھے تیری حکومت کو وہی غرق کرے گا، وہی غرق کرے گا. تو فرعون نے کیا کیا جانتے ہو؟ فرعون نے یہ اعلان کر دیا کہ اس سال جتنے بھی آج کے بعد جتنے بھی بچے اگر پیدا ہو رہے ہیں، پیدا ہوتے ہی بچوں کو مار ڈالو. یہ بات فرعون نے کہی تھی. اور حتیٰ کہ یہاں تک کی تفاسیر کی کتاب میں آتا ہے کہ فرعون نے میاں بیوی کو الگ سونے کا حکم دے دیا تھا، یعنی ایک ساتھ سو نہیں سکتے. اس کو معلوم تھا سوئیں گے تو اولاد ہوگی، اولاد ہوگی تو کوئی نہ کوئی میرا وناسک بن کر پیدا ہوگا. لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ظالم کی حکومت زیادہ دن نہیں چلتی ہے، وہ تو دنیا میں ذلیل کرتا ہی کرتا ہے، پھر آخرت میں اس کو عذاب کا جو ہے دے گا. دنیا میں روزانہ ذلیل ہوتا ہے، وہ روزانہ دنیا میں ذلیل ہوتا ہے. لیکن کیا قرآن کیا کہتا ہے؟ ذلیل ہوتا ہے، لیکن عقل والے نے ان کو پتا ہوتا ہے یہ ذلیل ہوا ہے. ہمارے یہاں پر بھی دیکھ لیں آپ کتنی مرتبہ صاحب ذلیل ہوئے ہیں. کوئی کہنے والا ہے؟ بس سوشل میڈیا پر تھوڑا سا مذاق بنا کر چھوڑ دیے جاتے ہیں. اور صاحب کو کیا پتا کہ جو ذلیل کر رہا ہے نا، وہ ایک دن اس طریقے سے پکڑے گا کہ اس کی پکڑ سے بڑی پکڑ کسی کی نہیں ہے. اس کا جو وعدہ نا، اس سے سچا کسی کا وعدہ نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی ہمارے ہندوستان میں ایک قانون پاس کیا گیا ہے یا کرنے والے ہیں یا ہو گیا ہے. قانون اس طرح سے لایا گیا کہ آپ سب کے سب برابر ہیں. بڑے بڑے کالج میں، یونیورسٹی میں، جتنے بھی جہاں بھی ہیں، وہاں پر اگر نچلے طبقے کے کچھ لوگ ہیں، چھوٹی جاتی کے جو لوگ ہیں، وہ بھی اگر کچھ کرنا چاہے تو ان کو بھی یہ بڑی جاتی والے روک نہیں سکتے، یعنی سب برابر ہیں.
تو میں تو کب سے کہہ رہا ہوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ رکھو لوگوں کے سامنے، جو حجۃ الوداع میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا تھا، لیکن ہم لوگ ماننے والے کا اسلام کی بات نہیں ہونی چاہیے، بات اور کسی کی بھی ہو۔ اب لوگ بہت سارے دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں، دھرنے پردرشن کر رہے ہیں، یہ آیا کیوں، یہ آیا کیوں؟ تو اب ان کو بھی لگا تھا نا، وہ رات اندوری کا شعر ہے بڑا خوبصورت کہ لگے گی آگ تو آئیں گے ہزاروں گھر زد میں، یہاں ہمارا خود کا مکان تھوڑی ہے۔ تو پہلے جب مسلمانوں کو یا دوسری قوموں کو جب ستایا جا رہا تھا تو کچھ لوگ بڑے ہوشیار تھے، بڑے جو ہے مطلب وہ، اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ قانون پاس ہو گیا، یہ قانون کو واپس بھی لیا جا سکتا ہے، بنگال میں بھی چناؤ ہے، یو پی میں بھی چناؤ ہے، جب چناؤ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ قانون بنتے ہیں، یہاں کئی پلین کریس ہوتے ہیں، کئی ریلیں یہاں پر جو ہے مطلب وہ غائب ہو جاتی ہے، یہ الگ چیز ہے کہ ہم لوگ نہیں سمجھیں گے، اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی کیوں ہو رہی ہیں۔ ہر ایک آدمی سے آپ پوچھ لیں کہ کیوں ہو رہا، تو وہ کہہ رہے ہیں بھئی فلاں جگہ الیکشن نہ، اس لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، پھر بھی ہم الیکشن میں ناکامیاب ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ میں بتاؤں آپ کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا یہ کرتوت ایسے ہو گئے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان بڑا جو ہے مبارک حضور کا فرمان ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب تم نافرمانی کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے جب تم اپنا منہ پھیر لو گے، اور حالانکہ لوگ تمہیں دین پر سمجھے گے لیکن تم دین پر نہیں رہو گے، لوگ تمہیں سوچیں گے تو آپ مسلمان ہیں، چاچا جی مسلمان ہیں، حاجی صاحب مسلمان ہیں، لیکن حاجی صاحب خود اللہ پر بھروسہ نہیں، حاجی صاحب کو، چاچا جی کو خود اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، چاچا جی تو خود یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اس مصیبت سے نکل جاؤں، چاچا کے یہاں پر کوئی آئے گا تو چاچا خود کہے گا کہ نہیں یہ معاملہ کب تو تب بھی میرا ہوگا، میرا فائدہ اس میں کیا ہے؟ تب حضور نے فرمایا جب آپ نہیں رہو گے دین پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تم پر ظالم حاکم جو ہے مطلب نافذ کر دے گا، پھر تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے نا اللہ اس کو ہٹا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو رد کر دے گا، یعنی تمہاری دعائیں نہیں سنے گا وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن آپ دیکھیں اس کی قدرت، دیکھیں آپ، وہ اس کی قدرت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ آپ کو بتاتا ہے کہ میں ظالم کو کیسے پکڑ کے رکھتا ہوں، اس کی ڈوری کو ڈھیلی تک نہیں ہونے دیتا ہوں، تھوڑی سی ڈھیل دیتا ہوں، جب وہ تھوڑا سا سرکس ہوتا ہے تو میں اس کی ڈور پکڑ لیتا ہوں۔ آئے یہ ہے میرے رب کا کمال۔ کاش کہ مسلمانوں کا واپس وہ بھروسہ ہو جائے جو حضرت خالد بن ولید کا تھا اللہ کی ذات پر، کاش کہ وہ واپس بھروسہ ہو جائے جو حضرت محمد بن قاسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ تھا، جو غریب نواز کو اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، جو صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، جو حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، اگر ایسا بھروسہ اگر واپس ہو جائے نا تو میں کل کہہ رہا ہوں کل یہ دنیا آپ کے واپس آ کر کے آپ کو سلام ٹھوکے گی کہ آپ حقیقت میں اس نبی کی امتی ہیں۔ ہمیں خود کو آنا پڑے گا لائن پر، لائن لائے گی کون سی چیز ہمیں لائن پر؟ لائن لائے گی ہمیں گیان، شکشا، تعلیم، یہ وہ چیز ہے جو کئی اندھیرے گاؤں کو روشن کر چکی ہے اگر ہمارے پاس تعلیم ہوگی تو جب قانون لایا گیا تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب لوگ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو سوچ رہے تھے ہماری سرکار ہے، یہ تو ہماری بھی نہیں، ان کی بھی نہیں، ان کو پھر سے کہہ رہا ہوں، ان کو نہ آج کل کے لوگوں کو نہ آپ کے ووٹ کی ضرورت ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے بھئی وہ ووٹ کی ان کو کہاں ضرورت ہے، ان کے پاس فرضی ووٹ ہے۔ ایک بندہ ہے جو کہ بڑا پڑھا لکھا بندہ روزانہ چلا رہا بیچارہ، کئی مرتبہ اس نے آ کر کے لائیو تمہیں بتا دیا کہ ووٹ میں تمہاری دھاندلی ہو رہی ہے، لیکن اس کو لوگ گالیاں نکال رہے تھے۔ آج سارے لوگ ووٹ لے کر گھوم رہے ہیں کہ ووٹ چور نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، ہمارے ساتھ یہ کر دیا، یہ کر دیا۔ مطلب ابھی جس وقت یہ جو سب سے بڑی جنگ لڑی جا رہی ہے نا، وہ کیا لڑی جا رہی معلوم ہے؟ یہ جنگ لڑی جا رہی ہے کہ بھید بھاؤ ہونا چاہیے، ذاتیاں ہونی چاہیے۔ یہی لوگ جب تھوڑے دن کے بعد جب کوئی مسلمان کچھ کرے گا یا آپ میں سے کوئی دوسرا کچھ کرے گا، کسی کسان کو جب اپنی کوئی بات اٹھانی پڑے گی تو اس کو کہہ دیتے ہیں بھئی نہیں یہ غلط ہو رہا ہے۔ جب NRC لگنے والا تھا، یہی دلی تھی جہاں پر جب لوگ آ کر دھرنے پر بیٹھے تھے، انہوں نے کیا کہا جانتے ہو؟ دیکھیے وقت سب پر آتا ہے، جب NRC کا جب ہوا تھا تو پھر سارے لوگ کیا کہہ رہے تھے، وقت سب کا آتا ہے پلٹ کر کے۔ یار ہم اس رب کو تھوڑا مانتے ہیں، وہ ہمارا اتنا خیال رکھتا ہے، اگر اس رب کو جیسا وہ ہے اگر اس کو ہم مان لیتے تو پھر ہماری آج بلے بلے ہوتی۔ حقیقت میں کہہ رہا ہوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو کوئی اس کا ہو جاتا ہے نا پھر وہ اس کو اکیلے نہیں چھوڑتا ہے، وہ کسی کو بایزید بستامی بنا کر کھڑا کرتا ہے، وہ کسی کو بشر حافی بنا کر کھڑا کر دیتا ہے، وہ کسی کو جو ہے مطلب جو اس کے راہ میں نکلا ہے نا پھر کسی نہ کسی کو بلے جنید کہیں کسی بادشاہ کے آگے اکھڑے میں لڑتا ہوگا، لیکن جب وہی اسی جنید کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے تو اس وقت اکھاڑے میں بادشاہ کی اجازت لے کر کے اترنا پڑتا تھا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ لیکن یہاں پر حال یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر بیٹھے تو حال یہ ہے کہ دریا میں کسی کشتی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جنید کو کشتی بھی دریا بھی پار کرنا ہوتا ہے تو اپنے مسلح پر بیٹھ جاتے ہیں اور لے چل ادھر، تو اللہ کے حکم سے تو وہ اللہ کے حکم سے وہ دریا پار کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آپ ہم سب کو آنا پڑے گا، اللہ کا دین ہمیں سیکھنا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے احکام ہم پر نافذ کی ان احکاموں پر عمل کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے تعلیم کی، اگر تعلیم ہم حاصل کریں گے تو سب کچھ ہوگا، ورنہ پھر یہیں بیٹھ کر کے باتیں کریں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا سرکار کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ انسان چند دنوں کی دنیا ہے ہمارے بیچ میں، ہم جب تک ہیں ہم سے پہلے کتنے سارے لوگ چلے گئے، ہم نے بچوں کو جاتے دیکھا، ہم نے بوڑھوں کو جاتے دیکھا، ہم نے جوانوں کو جا کر دیکھا، ہم نے اچھوں کو جاتے دیکھا، ہم نے بیماروں کو جاتے دیکھا، ہر کوئی گیا ہے دنیا سے، پھر ہم کیوں اس سوچ میں ہیں کہ کوئی نہیں جائے گا؟ ہم نے کرسی والے کو دیکھا، کرسی والا بھی گیا، ہم نے جو ہے مطلب وہ غریب کو دیکھا وہ بھی گیا، تو بھید بھاؤ اس کے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے، تو وہ تو کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کر رہا نا، نہیں 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 نہیں، وہ تو سب کا مالک ہے۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا بے نیاز ہوں میں، جی ہاں اس نے یہ اعلان کیا ہے میں بے نیاز ہوں، جہاں اس نے کہا قل هو اللہ احد، محبوب آپ کے دیجئے اللہ ایک ہے، اس نے کہا میں بے نیاز ہوں۔ یہ مت سوچنا کہ وہ ایک ہے تو اس کی تم سب کی اس کو ضرورت پڑے گی، سرکار یہ غلطی ایسی کرنا ہی مت، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی مرتبہ اس نے چیلنج کیا ہے اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے حامی ہیں ان سب کو لے آؤ۔ جب قرآن پر انگلیاں اٹھائیں نا عرب کے لوگوں نے، تب اس نے کہا تھا اللہ کے علاوہ تمہارے جتنے بھی حامی ہیں ان سب کو لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ جب اس نے کہا نا اللہ کے علاوہ تمہارے جتنے بھی حامی ہیں تو اس نے صرف انسانوں کو نہیں کہا تھا، اس نے انسانوں سے کہا تھا جن کو تم نے خدا مان کے رکھا ان کو بھی شامل کر لو، جن کو تم نے خدا مان کے رکھا ہے۔ عرب کے لوگوں کے بارے میں جا کر پڑھیں اسٹڈی آپ، تو عرب کے لوگ کیسے کیسے لوگوں کو خدا مانتے تھے، کیسے کیسے وہ اتنے مکار لوگ تھے کہ خانہ کعبہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، حضرت آدم سے 2000 سال پہلے فرشتوں سے اس گھر کو اللہ بناتا ہے، اس گھر میں یہ مکار قوم لا کر کے اپنے ان خداؤں کو رکھ دیتی ہے۔ یہ تو وہ نبی آتا ہے جس کی وجہ سے پاک ہوتے ہیں، حضرت مولا علی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ساتھ میں ہوتے ہیں، اور پورا گھر جو ہے خانہ کعبہ جو ہے پاک کیا گیا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی چیلنج دیا تو کہا تمہاں میرے علاوہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تمہارے جتنے بھی حامی ہیں سب کو لے آؤ، اور قرآن کی ایک آیت لا کر پیش کر دو اگر تم اتنے ہی ہو تو۔ سورت سے بات ہوئی تھی، آیت پر بات ختم ہوئی تھی، سورت کی بہت بڑی بات ہے، اب ایک آیت لے آؤ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ ایک آیت ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، یہ ایک آیت ہے، ایسی ایک آیت لے آؤ، اللہ کے علاوہ جتنے بھی پوری دنیا میں تمہارے حامی و ناصر سب کو لے آؤ۔ بھائی صاحب اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اب اگر کوئی یہاں بیٹھ کر کے یہ کہہ رہا ہوگا کہ ان کو اس کی ضرورت ہے، ان کو اس کی ضرورت ہے، تو آپ بھی ایک چیز کہیں، پروردگار تو بے نیاز ہے، مجھے تیری ضرورت ہے۔ جب یہ بات یہ ہم دعائیں کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، تیری رحمت کی مجھے ضرورت ہے، تیری رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا بیڑا پار ہے۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ بھائی شعبان میرا مہینہ ہے، اور آپ کو ایک نئی بات بتاتا ہوں، اور بڑی جو ہے مطلب روچک بات ہے یہ آپ سب کے لیے۔ ہم نے شعبان کے مہینے کو کیا گنا ہے، ہم نے مان لیا ہوگا کہ سال میں ایک مرتبہ جو ہمارے خاندان میں کوئی آدمی گیا ہے، اس کا اگر یہ پہلا شب رات ہے، پہلا اگر شب برات ہے، تو ہم اس کو عر پہ بھیڑیں گے، کس کس کو یاد کرنا ہے، رات کو کتنے بجے تک جاگنا ہے، پھر کس کی غلطی کیا نکالنی ہے، اس رات میں کن کن لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ تو میرے ساتھ رہنا، مجھے رات جاگنی ہے،
ہم نے یہ پلان بنائے ہوں گے۔ اب آئیے دیکھتے حضور کے زمانے میں اس مہینے کا احترام کیا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب جیسے شعبان کا مہینہ لگتا، شعبان کا مہینہ جب لگتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت جتنے صحابہ تھے یا حضور کے بعد جتنے صحابہ تھے، جتنے بھی تابعین تھے، وہ سارے کے سارے لوگ جیسے شعبان کا چاند نظر آتا تھا سارے لوگ غسل کرتے تھے۔ غسل کرنے کے بعد وہ قرآن مجید کی تلاوت مسلسل لگے رہتے تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اسی مہینے میں جتنے بھی صحابی تھے جن کو زکوٰۃ دینی ہوتی تھی، اسی مہینے میں اپنے پورے کاروبار پہ نظر دوڑا کر کے اس کا حصہ نکال کر غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ تاکہ آنے والے رمضان میں جو غریب ہے، جو مسکین ہے یا جو ضرورت مند ہے، وہ اپنا رمضان صحیح طریقے سے گزار سکے۔ اسی ماہ رمضان میں جو بڑے عہدے پر جو لوگ ہوا کرتے تھے، یعنی جن کو ایک زمین دیکھنی ہے دوسرے کو، کیونکہ اس وقت پیدل سفر کرنا پڑتا تھا، تو جو آنے جانے والے لوگ تھے نا، وہ اس مہینے سے پہلے اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر لیتے تھے اس مہینے میں دوڑ بھاگ کر کے، تاکہ رمضان کو اچھی طریقے سے گزارا جا سکے۔ جو قاضی حضرات ہوا کرتے تھے، جس شہر میں جو قاضی ہوا کرتا تھا، اس قاضی کو حکم دے دیا جاتا تھا بادشاہ کی طرف سے، جہاں اسلامک حکومت ہوتی تھی، تو بھئی منڈیوں میں جا کر دیکھیں جانور کی کمی تو نہیں آئی ہے، جا کر کے بازار میں دیکھیں کون سی چیز سستی ہوئی ہے، کون سی چیز مہنگی ہوئی ہے، تاکہ رمضان میں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ماہ رمضان اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے کہا یہ میرا مہینہ ہے، اور جب حضور کا مہینہ ہو اور مہینہ بھلا نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر حضور نے جس چیز پر ہاتھ رکھ کے کہہ دیا نا یہ چیز میری ہے، پھر وہ چیز چھوٹی ہوئے کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، یہ بات ہی یاد رکھیں۔ اسی مہینے میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اگر کوئی جیل میں ہوتا تھا، قید میں ہوتا تھا کوئی قیدی، تو سارے قیدیوں کو بلایا جاتا اور ان پر حد قائم کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شریعت کے مطابق کسی کی حد زیادہ ہے، یعنی اس کو زیادہ دیر رہنا ہے، کسی جو ہے مطلب کسی جو آگے جس کا یہ مجرم ہے، کہیں اس کو دل نہ دکھے تو اس کو بلا کر کہتے تھے بھئی اس نے جو ظلم کیا تھا، اس نے 1 سال 6 مہینہ 5 مہینہ اس نے جو ہے مطلب جیل میں گزار لیے ہیں، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اگر تم کہو تو اس کو چھوڑ دیں، یہ توبہ کر کے جائے گا تاکہ رمضان میں جا کر اس کے بیوی بچے آرام سے روزہ رکھ سکیں، یہ ابھی کمائے گا 1 مہینے تک، تاکہ رمضان میں اس کی بیوی بچے آرام سے کھا سکیں۔ تو جن کی حد شریعت تک تھی تو ان کو کئی لوگوں کو چھوڑا جاتا تھا اسی مہینے میں۔ اسی مہینے میں لوگ اپنی زکوٰۃ نکالتے تھے۔ ہم لوگوں کو ایک جھٹی پکڑا دی گئی ہے کہ رمضان میں بہت بڑی بات ہے بھئی، ہمیں تو حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ملتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں ہر چیز کا ثواب جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ 70 گنا نہیں 700 گنا کر دیتا ہے۔ ہم تو زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ سال میں 1 مرتبہ دینی ہوتی ہے زکوٰۃ، تو اب ہم اس لیے دیتے ہیں کہ بھئی 1 روپیہ جہاں دے رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں 70 کا ثواب عطا کرے گا۔ وہ مہربان کریم رب ہے، وہ 700 دے گا، وہ 7000 گنا دے گا، وہ میرا پروردگار ہے۔ میں جب اس پر بھروسہ رکھ کر کے دوں گا نا، میری وجہ سے اگر کسی کا پیٹ بھرے گا، میری وجہ سے اگر کسی کا بچہ اگر نئے کپڑے پہنے گا، میری وجہ سے اگر کسی کا بچہ اسکول جائے گا، میری وجہ سے اگر کسی کے بچے نے اچھے بوٹ پہن لیے، اچھے کپڑے پہن لیے اور اس کی روح خوش ہو گئی، تو پھر میرا وہ مہربان رب ہے۔ تو آپ تو 7000 کی بات کرتے ہو، میں تو 7 لاکھ گنا وہ میرا رب ہے، وہ دینے پر آئے تو پھر کسی چیز کی کمی نہیں ہو سکتی۔ بڑا مبارک مہینہ ہے، یہی وہ مہینہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ کوئی بھی میں نے مہینہ ایسا نہیں دیکھا ماہ رمضان کے بعد جس میں حضور اتنے روزے رکھتے تھے، لیکن ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ جب صحابہ کرام ان کو دیکھتے روزہ رکھتے تو صحابہ کرام بھی روزہ رکھ لیا کرتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، مجھے میرا رب کھلاتا ہے، جب میں کھاتا ہوں مجھے میرا رب پلاتا، جب میں پیتا ہوں مجھے وہ پلانے والا ہے۔ تم لوگ یہ نفلی روزے ہیں، حالانکہ بات یاد رکھیں یہ سارے، اور یہ وہی مہینہ ہے جس میں ایک رات آتی ہے جس کو شب برات کی رات کہا جاتا ہے۔ لوگ بہت سارے اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، یہ رات ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں اس کو اللہ اس کے رسول پر چھوڑ دیں۔ آپ تو رات میں جا کر کے مسجد میں اپنے گھروں میں مسجد میں جائیں اس رات میں، اور اللہ کی بارگاہ میں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ نہیں ہے، وہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہے جو زیادہ جاننے والے لوگ ہیں۔
میں تو اتنا جانتا ہوں پروردگار یہ انعام والی راتیں ہیں۔ تیرے محبوب علیہ السلام جب باہر نکلتے ہیں، اما عائشہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ یہ آج کی رات آپ باہر نکلیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جانتی ہو آج کی رات کون سی ہے؟ تو کہا کہ آج نصف شعبان، نصف کہتے ہیں آدھے کو، یعنی 14 تاریخ نکل چکی ہے، 15ویں لگ چکی ہے، 15ویں رات ہے یہ، نصف شعبان ہے یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر جلوہ گر ہوتا ہے، اس کی شان کے مطابق۔ اب کوئی یہاں پر دماغ نہ لگائے اللہ کیسے پہلے آسمان پر بیٹھ سکتا ہے، پہلے ہی آسمان پر کیوں بیٹھا، دوسرے پر کیوں نہیں، زمین پر کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ پھر سے کہہ رہا ہوں اللہ کے محبوب نے فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی شان کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانے۔ جب وہ بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا میں دینے کو تیار ہوں، ہے کوئی بیمار مجھ سے شفا مانگے میں اس کو شفا دوں، ہے کوئی بے روزگار جو مجھ سے روزی مانگے میں اسے روزی دوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اما عائشہ سے فرمایا۔ اور پھر میں عائشہ جانتی ہوں جو اس رات میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرے، تو عرب میں ایک بنو کلب نام کا قبیلہ تھا جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں، مرکات کو جا کر پڑھیے گا، مرکات میں لکھا ہوا ہے کہ اس دور میں پوری دنیا میں اگر کوئی بکریوں کے نام سے کوئی قبیلہ جانا تھا اس کا نام تھا بنو کلب۔ حضور نے فرمایا بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کی جو ہے مطلب وہ بخشش کی جاتی ہے، مغفرت کی جاتی ہے۔ حضور جب روزہ رکھتے تھے تو اما عائشہ کہتی یا رسول اللہ آپ اتنے روزے اس مہینے میں کیوں رکھتے ہیں؟ کیا آپ کے نزدیک آپ کو یہ مہینہ اتنا پسند ہے؟ حضور نے فرمایا اسی مہینے میں مومنوں کے، اللہ کے بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس وقت فرشتے اللہ کی بارگاہ میں رکھے میں اس حالت میں روزے میں ہوں۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے ماہ شعبان میں کم سے کم نہیں تو 2 روزے، 14 اور 15 کو 2 روزے آپ ضرور رکھیں، کیونکہ 14 تاریخ وہ ہے جس کی شام کو فرشتے آپ کے نامہ اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ جس وقت آپ کے اعمال لے کے جا رہے ہیں تو آپ اس وقت روزے کی حالت میں ہو، اور اللہ فرشتے سے پوچھے، یہ اللہ پوچھتا ہے نا فرشتوں سے بتاؤ میرے بندے کو کس حالت میں پایا۔ اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جانتا نہیں، معاذ اللہ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اللہ فرشتوں کو گواہ بناتا، فرشتوں اس بات پر گواہ رہنا۔ فرشتوں سے بندہ اللہ پوچھتا ہے میرے بندے کس حالت میں تھے۔ جب آپ روزے کی حالت میں رہو گے تو پروردگار ہر چیز نعمت تو نے ان کو دی ہے، ان کے لیے ہے، ہر چیز تو نے ان کے لیے بنائی ہے۔ آج ان کے سامنے پانی بھی ہے، چائے بھی ہے، کافی بھی ہے، برگر بھی ہے، پیزا بھی ہے، پھل فروٹ بھی ہے، سب کچھ ان کے سامنے ہے، گرم چیزیں ہیں۔ اگر سردی کا موسم ہے تو ان کے پاس گرم چیزیں ہیں، گرمی کا موسم ہے تو ٹھنڈی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ساری نعمتیں ہیں، لیکن تیرا بندہ اس لیے نہیں کھا رہا کہ آج اس نے روزہ رکھا ہے، اپنے آپ پر وہ ساری چیزیں حرام کر کے بیٹھا پروردگار۔ وہ کہتا اب تو کھاؤں گا تو اس وقت جس وقت اس کے محبوب نے کھایا تھا، یعنی کہ مغرب کے وقت۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ رہنا اس بات کے، یہ گواہی کہاں کام آئے گی، یہ شہادت کہاں کام آئے گی؟ قیامت کے دن کام آئے گی۔ جب نماز پڑھتے ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے تم گواہ رہنا، تم گواہ رہنا ان کی۔ جب تم نیکی کرتے ہو تو گواہ رہنا۔ یہ 2 فرشتے آپ کے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہی تو گواہی کے لیے، شہادت کے لیے ہے، گواہی کے لیے۔ اور گواہی جب بندے کے حق میں دی جاتی ہے تو بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں، بات یاد رکھیں۔ جی ہاں، تو جو فرشتوں نے آپ پر اعتراض کیا تھا نا کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خون ریزی کریں گے، یہ جو ہے مطلب وہاں جا کر کے ایک دوسرے کا حق ماریں گے، ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے، انہی فرشتوں کو اللہ گواہ بنا رہا ہے۔ میرے فرشتوں گواہ تم ہی رہنا ہے، تم نہیں تو اعتراض کیا تھا اسی انسان پر، گواہی تم ہی رہنا ہے۔ میں ایسی ایسی راتیں ان کو دے دوں گا، اگر ان راتوں میں یہ کھڑے ہو کر کے میری عبادت کر لیں گے نا، تم خود گواہ بن کر کہو گے پروردگار اس بندے کو بخش دے، اس بندے کو بخش دے، سب کچھ زمین پر تھا اس کے لیے، تیری رضا کے لیے اس نے اپنے سے دور کر دیا۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور میں کئی مرتبہ آپ کی بارگاہ میں یہ میں جب بھی اپنے جمعے کی خطاب میں بھی کہتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں ایک چیز کہتا ہوں، یہ چند جو راتیں ہمیں دی گئی نا انعام کے طور پر دی گئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے 4 راتوں کا ذکر کیا ہے جن کو اہم راتیں کہا جاتا ہے، اللہ کی انعام یافتہ راتیں کہا جاتا ہے۔ یہ وہ راتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو خصوصیت کے ساتھ نوازتا ہے۔ بقرعید کی رات یعنی جو 9 ذی الحج کی رات ہے،
9 ذی الحج جیسے ہی ختم ہوا، 10 تاریخ کو آپ لوگ معاف کیجیے، ہاں یہ 10 تاریخ کو جیسے آپ لوگ جب جاتے ہیں بقرعید، تو ایک تو اس کی رات، ایک جیسے رمضان کا چاند نظر آ گیا، یعنی رمضان پورے روزے آپ نے رکھ لیے 29 رکھے یا 30 رکھے، چاند نظر آیا، اس کو کہتے ہیں شوال کی جو ہے مطلب پہلی تاریخ، عید کی شام کو، تیسری رات ہے شعبان کی 15ویں رات۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مومن کب مرے گا، مومن حج کرے گا، مومن یہ کرے گا، مومن یہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ مومن کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے، سب تقدیر لکھ دیتا ہے۔ اب جب یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہو رہی ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ اس رات کی ہم قدر کریں، ہم لوگوں کو اس رات کی قدر کرنی چاہیے۔ اچھا اس رات کی جب قدر کرنی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ میں جلدی میں 5 منٹ کا وقت آپ کے اور کے لے کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ بات آپ کی پوری سمجھ میں آئے گی، اس پر عمل کریں گے آپ سب۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ رات ہمیں دے دی ہے تو اس رات کا ہمیں فائدہ کیسے اٹھانا پڑے گا؟ فائدہ اٹھانے کے لیے انتظار نہ کریں، آج سے تیاری شروع کر دیں، تیاری آج سے شروع کر دیں، نیتیں اچھی کریں۔ اگر وہ رات مل گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ خوب عبادت کروں گا، دعائیں کروں گا، میں اپنے لیے مومنوں کے لیے دعائیں کروں گا، جو پریشان میرے بھائی اس کے لیے دعا کروں گا، جو یمن میں پریشان ہے اس کے لیے دعا کروں گا، جو UAE میں پریشان ہے اس کو معاف کیجیے، UAE میں کوئی پریشان نہیں ہے، یمن میں پریشان ہے، جو جورڈن میں پریشان ہے، جو لیبیا میں پریشان ہے، جو ایران میں پریشان ہے، جو عراق میں پریشان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ میں ان کی جو ہے مطلب وہ ان کے لیے دعا کروں گا۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ اگر وہ رات مجھے دے تو، اگر اس رات سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ اگر میری زندگی میں اگر میری موت ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کلمے کے ساتھ میں جو مجھے موت عطا فرمانا۔ یہ بات یاد رکھے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جس کا آخری کلمہ ہو موت سے پہلے اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، حضور نے فرمایا وہ اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا اس کو۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب آپ کی موت آپ کے ساتھ ہوگی نا تو وہ جس نے کہا تھا نا میں تیرے نیک بندوں کو بہکاؤں گا، وہ بھی اس وقت آپ کے پاس ہوگا، وہ بھی کہے گا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں، وہ آپ کو وہ کہے گا ہزاروں چیزیں سے آپ کو بہکانے کی کوشش کرے گا۔ بات یاد رکھیں، وہ اس وقت تک جب تک آپ کی سانس نہ نکل جائے تب تک وہ آپ کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرے گا، جس کو ابلیس کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اب جو میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، دیکھیے بہت سارے عمدے وظائف ہیں۔ نیت یہ کریں کہ 5 وقت کی نماز کبھی نہیں چھوٹے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمل بھلے کرو تھوڑا لیکن اس کا ریگولر ہی رہنے دو، مطلب اس کو روزانہ کرنے کی کوشش کرو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ بزرگان دین کو آپ دیکھتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا بزرگان دین کے بارے میں، وہ حضور امام اعظم ابو حنیفہ جو تھوڑے دن پہلے آپ کو عرس گزرا ہے 2 شعبان کو، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو عبادت تھی نا وہ الگ لیول کی عبادت تھی۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 11ویں شریف پورا ذکر ہوتا ہے، پوری 11ویں شریف ان کے نام کی کھاتے ہو، کبھی ان کو پڑھ تو لیا کرو۔ یہ رہے غریب نواز، پوری زندگی میں 97 سال کی زندگی گزاری ہے آپ نے، کبھی بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، بالکل پکڑ کے بیٹھے رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ولایت اتنی بڑی عطا کر دی، جب تک با حیات تھے بادشاہ بن کر کی زندگی دی، جب اس دنیا سے چلے بھی گئے آج روحانی بادشاہ بن کے بیٹھے ہیں۔ ہزاروں حکومتیں آئیں، ہزاروں گئی ہوگی، غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وہی روحانی۔ یہ الگ چیز ہے کہ ہمارے ماننے میں فرق آ گیا، ہم نے انگلیاں اٹھانا شروع کی تب جا کر کے لوگ ایسی باتیں کرنے لگے ہیں، ورنہ بات یاد رکھیں کہ جب تک ہمارے ماننے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، یہ ہمارے ہی لوگ ہیں جو کہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں آج۔ ہاں جی، وہی کوئی لوگ داڑھی والا ہے، کوئی ٹوپی والا ہے، وہی کہہ رہا ہے نہیں جی ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہیں جی ایسا نہیں، انہوں نے یہ تھوڑی کیا تھا۔ لاکھوں لوگوں کو اگر کسی بندے کے ہاتھ پر اگر رائے ہدایت ملی، اس کا نام غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ ہم تو بہت بڑا احسان مند، ہم تو بہت بڑے احسان مند ہیں ان کے، کم سے کم انہوں نے اگر ہمیں بتایا تو صحیح کہ ہماری پیشانی کہاں جھکنی چاہیے، ورنہ میں اور آپ ہی اچھی طریقے سے جانتے ہیں ہماری پیشانی آج کہاں جھکی ہوتی۔ یہ تو غریب نواز کا احسان ہے، غریب نواز کے خلیفہ حضرت صوفی صاحب کا احسان ہے۔ صوفی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فیضان ہے کہ آج یہاں پر ان کے فیضان سے دھیرے دھیرے علماء آتے گئے۔ حضور مفتی اعظم راجستھان
جودھپور میں آرام فرما رہے ہیں، حضور سیدی سرا اعلیٰ حضرت جو اس وقت بریلی شریف میں آرام فرما رہے ہیں، بہت سارے ہمارے علماء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں جو ہے بارش جو ہے مطلب رحمت کی بارش نازل فرمائے، جن کی وجہ سے یہ دین ہمیں ملا ہے، یہ دین ہمیں ملا ہے۔ تو بھلے عمل تھوڑا ہو لیکن اس کو کریں ریگولرلی۔ اب یہ جیسی رات آئے نا، کون سی؟ شب برات کی رات، شب برات کی، اس کے آگے اگلا مہینہ آئے گا، اس میں شب قدر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر مناؤ، یہ راتیں انعام والی راتیں اللہ نے ہمیں دی ہے، تو ان کی قدر بھی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نیک بندوں نے ایک بڑا خوبصورت عمل لکھا ہے۔ آج کل دنیا بڑی پریشان رہتی ہے، نہیں ہوتا ہے جی، یہ نہیں ہوتا ہے جی، یہ نہیں ہوتا ہے، آپ کو بار جادو کا ڈر ہے، بلاؤں کا ڈر ہے، تو یہ کام کریں۔ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی، جن کو امت کا حکیم کہا جاتا ہے، امت کا ڈاکٹر جن کو کہا تھا، حکیم الامت کہا جاتا، جن کو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک بڑا نسخہ، عجیب بڑا شاندار نسخہ لکھا ہے۔ میں نے ابھی سورہ واقعہ کی آپ کے سامنے ایک آیت پیش کر کے میں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی لوگوں کا جو ہے مطلب وہ اوصاف بیان کرتے ہوئے کہا کہ جنتی لوگ وہ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہاں رکھے جائیں گے؟ ایسی جنت میں رکھے جائیں گے جن میں نیچے نہریں بہتی ہوگی دودھ کی، شہد کی، اس کے اندر ہوں گے بغیر کانٹوں کے بیری کے درخت۔ تو میں شاید بات بیچ میں کرنا بھول گیا، ایک دیہاتی ہے حضور کی بارگاہ میں، کہا قرآن میں تو ہے کہ بیری کے درخت کا تو یہ کانٹے تکلیف لیں گے جنت میں۔ حضور نے فرمایا تم نے پڑھا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ بے کانٹوں کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیاوی جو آپ کا بیری کے جتنے کانٹے ہیں نا، ان کانٹوں کو ہٹا کر اس کی جگہ پھل کر دے گا، آئے ہائے ہائے، پھل کر دے گا، پھل کھاتے رہو تم، تکلیف والی چیز جنت میں کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اسی بیری کے آپ کے یہاں پر جو بھی بوڑی ہے، بیری جس کو کہا جاتا ہے، اس کے پتے لے لیں، جیسے ہی مغرب کی شام ہو جائے، آنے والی 3 فروری کی بات کر رہا ہوں میں، پتے لے لیں، پتے لے کر کے پانی میں ڈالیں، پانی کو گرم کریں، ابھی تو کیونکہ سردی کا موسم بھی ہے، گرم پانی، ایسا پانی جو آپ کے جسم کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو، یعنی آپ کے جسم کو سواؤتا ہو، ایسا پانی لے کر کے آپ جو ہے 7 بیری کے پتے ڈال لیں، اور پھر اس پانی سے آپ غسل کر لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پوری سال آپ جادو بلا سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ حفاظت میں رہو گے۔ اچھا یہ چیز، یہ ہمارے بزرگوں کے تجربے، یہ بات یاد رکھیں، انہوں نے یہ چیزیں کر کے دیکھی، پریکٹیکل بتا رہی ہیں، اور بتا رہا ہوں میں آپ کو، میں کتنے سارے لوگ ہیں آج، جیسے یہ رات آئی اس سے پہلے فون کر دیتے، مولانا صاحب آپ نے طریقہ نہیں بتایا، آپ طریقہ ایک بار پھر سے بتا دیجئے۔ وہ سارے لوگ اپنے اپنے گھر والوں کو گن لیتے ہیں، اور پھر ان کے سارے لا کر پتے ایک ہی پانی میں بس روٹ ڈالتے ہیں، یا پھر جس میں بھی پانی میں وہ گرم کرتے ہیں، پانی گرم کر کے پھر سارے گھر والوں کو پانی دیتے ہیں کہ سب نہ ہو۔ یہ محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، تب کام آتی، بات یاد رکھیں۔ اب عقیدت بھی نہیں ہے بندے کی، سوچ رہا ہے یار بخاری میں تھوڑی ہے، یہ مسلم میں تھوڑی ہے، قرآن مجید میں تھوڑی ہے، اچھا کہا تو کسی بزرگ نے، تب ہم کیوں مانیں؟ بھائی صاحب ان بزرگوں کے کہنے پر لوگ چلے تو لوگوں کی دنیا پار ہو گئی، قبر پار ہو گئی، اور آخرت پار ہو جائے گی، یہ بات یاد رکھیں۔ یہی وہ بزرگوں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو خود تو جنت میں جائیں گے، 70 ہزار لوگوں کے ساتھ میں ایک ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے، یہی وہ بزرگ ہوں گے۔ بھئی ہم تو جب جنت میں، ہم تو اس قابل نہیں ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہمارے کرتوت ہمیں معلوم ہے، ہم کتنے سارے لوگوں کو کیا گنتے ہیں وہ ہمیں بھی معلوم ہے۔ تو جب حضور فرماتے ہیں 1-2 صفحے لگے گی، ایک جنت کی ہوگی ایک جہنم کی ہوگی، ان جب لگے گی اس پر، تو جنت والے میں سے ایک شخص جو جنت کی طرف جانے لگے گا تو ایک جہنم کا شخص بول اٹھے گا، جو جہنم کی لائن والا ہوگا، وہ کہے گا بابا جی کہاں جا رہے ہو؟ تو کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جنت میں جا رہا ہوں اللہ کے حکم سے۔ تو کہا کیا یاد ہوگا آپ کو، میں نے آپ کا فلاں کام کیا تھا، آپ کو پانی دیا تھا، پینے کے لیے دیا تھا۔ تو کہے گا کیا مانگتے اس کے بدلے میں؟ کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو مڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے پروردگار یہ بھی اپنا بدلہ مانگ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا کیا بدلہ مانگتا ہے؟ کہ کہہ رہا ہے میں ساتھ جنت چلوں گا۔ اللہ پاک کہے گا لے جا اس کو، جا کر پڑھیں ابو داؤد شریف کو، حدیثیں پڑھی کسی نے نہیں ہے، سرکار صرف نمبرنگ کی ہے لوگوں نے، اور نمبرنگ کر کے چوریاں کی ہے لوگوں نے، اور کیا کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ یہ ان کی گمراہی، یہ ان کا بد چلن، ان کو بھی جو ہے مطلب وہ قبر میں اور آخرت میں رسوا کرے گا۔ دوسرے لوگ تو رسوا ہوں گے ان کے ساتھ میں جن کے فالو کرتے ہیں ان کو، لیکن یہ خود رسوا ہوں گے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو مغرب کے بعد میں جیسے ہی جو ہے مطلب یہ 3 فروری آ رہی ہے نا، 3 فروری کو آپ تاریخ گن لیں، 3 فروری کی مغرب کے سے لے کر کے صبح فجر تک آپ جب بھی نہاؤ نا اس پہ اندر 7 بیری کے پتے ڈال لو، اور پھر اس پانی سے غسل کریں آپ۔
اور اس میں ٹھنڈا پانی جتنا چاہے آپ ملا سکتے ہیں، کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگر کوئی برا چاہنے والا ہوگا تو جادو بلا نہیں ہوگا۔ ساتھ میں نماز کی پابندی کریں، بات یاد رکھیں، نماز نہیں پڑھو گے بیری کے پتہ نہیں پورا بیری کا پیڑ اوپر لگا لو، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ جیسے ہی مغرب کا وقت ہو جائے نا، مغرب کی اذان ہو گئی، مغرب کی نماز پڑھیں، پاس میں مسجد ہو تو امام کے پیچھے پڑھیں، اگر مسجد نہیں تو اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں۔ جیسے مغرب کی نماز آپ نے پڑھ لی، 7 رکعت ہوتی مغرب میں، 7 رکعت پڑھنے کے بعد اب 6 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ حالانکہ یہ نماز روزانہ کی ہے، ہم لوگ فرض نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نفل کیوں پڑھیں گے؟ روزانہ کی نماز ہے۔ اس نماز سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے روایت میں یہ ملتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں 12 سال کے اللہ تبارک تعالیٰ جو عبادت کرنے کا ثواب دیتا ہے 6 رکعتیں پڑھنی۔ ہمارے بزرگوں نے ایک طریقہ بتایا اس کا، طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا 6 رکعت 2 کر کے نفل نماز پڑھنی ہے، الحمدو کے بعد سیم ویسی پڑھنی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ لمبی نماز کرنا چاہتا ہے تو الحمدو کے بعد میں جو ہے مطلب 3 مرتبہ قل واللہ شریف ملا سکتا ہے، یعنی الحمدو شریف ختم کی 3 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھ کے پھر رکوع کرے۔ 2 رکعت پڑھنے سے پہلے اپنے دل میں نیت کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں نا، اس کی برکت سے میری عمر لمبائی، میری عمر میں جو ہے مطلب برکت دے، میری عمر کو لمبی کر اور بھلائی والی عمر دے۔ میں جانتا ہوں میری ضرورت ہے میرے بچوں کو، میں جانتا ہوں میری بیوی کو ضرورت ہے، میں جانتا ہوں میرے والدین کو ضرورت ہے۔ آپ میں سے جو نوجوان بیٹے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، میں وہ لمبی عمر اس لیے مانگ رہا ہوں تاکہ میں اپنے والدین کو حج کرا سکوں، میں اپنے والدین کو عمرہ کرا سکوں، میں اگر اس دنیا سے ابھی چلا جاؤں تو میرے والدین کے گھٹنے ٹوٹ جائیں گے، یہ بے صبرے ہو جائیں گے۔ پروردگار میری عمر میں برکت دے اور بھلائی والی عمر دے اللہ تبارک و تعالیٰ، تاکہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں آپ۔ جب 2 رکعت پوری ہو جائے سلام پھیر کے کھڑے ہوں تو اپنے دل میں نیت کریں۔ اب جو 2 رکعت آگے پڑھے ہیں اس سے پہلے نیت کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عمر دے دی، بھلائی والی دے دی نا۔ اب اس عمر میں آدمی کبھی بیمار بھی ہوتا ہے، بہت ساری آزمائشیں آتی ہے، بہت ساری پریشانی آتی ہے، بلائیں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے مجھے تو دور رکھنا۔ اللہ اکبر، 2 رکعت نماز پھر پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ 2 رکعت یہ ہوگی، 4 رکعت ہوگی، 2 کر کے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد میں اب جب تیسری جو ہے مطلب 2 نفل نماز کے لیے اب کھڑے ہو نا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہوں تیری لیے پڑھ رہا ہوں، تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ رات بھی بڑی مبارک ہے، مغرب کا وقت ہو چکا ہے، مغرب اور عشاء کے وقت کا بھی اس کا وقت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آگے رات بھی گزاروں گا۔ پروردگار میں جانتا ہوں اور تو جانتا ہے میرے حالات کیا ہیں، میں جو کچھ کر رہا ہوں، میں کاروبار کر رہا ہوں پروردگار ناکام ہو رہا ہوں، پروردگار کھیتی کر رہا ہوں اس میں میرا صحیح طریقے سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، پروردگار میں جو کچھ کر رہا ہوں کہیں نہ کہیں جو ہے مطلب وہ پروردگار، لیکن تو سب جانتا ہے پروردگار۔ مجھ پر میری ذمہ داری ہے، میرے بچوں کی ذمہ داری ہے، میرے پریوار کی ذمہ داری ہے، میری فیملی کی ذمہ داری ہے، میری بہنوں کی ذمہ داری ہے، یہ ساری ذمہ داریاں مجھے نبھانی ہیں۔ ان کے لیے مجھے پیسے چاہیے، کیا چاہیے؟ ہاں یہ آپ سب زور سے ضرور بولیں گے، پیسے چاہیے۔ اور پیسے کب آئیں گے؟ جب آپ کا کاروبار ٹھیک چلے گا، جب آپ کی زمین جو آپ نے جوتی اس میں فصل اچھی ہوگی، جب آپ نے جو ہے مطلب وہ جو بھی آپ نے تجارت کرنی، کاروبار کرنا ہے اس میں زیادہ فائدہ ہوگا، تب جا کر کے کیا ہوگا؟ جو ہے مطلب پیسے زیادہ ہوں گے۔ پروردگار میں جو کاروبار کر رہا ہوں نا تو اس میں اتنی برکت کر دے، اتنی برکت دے دے کہ پروردگار مجھے تیرے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جب یہ آپ کرو گے نا 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ فائدہ ہوگا اس کا آپ کو۔ یہ جو برکت والی بات میں نے کہی نا، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، بخاری یا مسلم دونوں میں روایت آپ کو مل جائے گی، یا تو بخاری میں یا مسلم میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مال بیچنے جاتا ہے وہاں قسم کھا کر کے مال بیچتا ہے، مال جیسا تھا نہیں ویسے پھر بھی قسم کھا لیتا ہے۔ مان لیجئے ایک بندہ گیا ہے کستوری میتھی لے کر کے، میرے یہاں کستوری میتھی ابھی جو ہے مطلب وہ اوز پر ہے ابھی، اور کستوری میتھی میں اس نے یوریا ملایا ہے یا اس کو بڑھانے کے لیے کچھ جو ہے مطلب وہ دوائی ڈالی ہے۔ خریدنے والا کہہ رہا ہے کہ بھئی تو نے اس میں دوائی ڈالی تو وہ کہہ رہا نہیں، اللہ کی قسم 1 نمبر مال ہے، صرف میٹھے پانی کا ہے، میری کھیت کی مٹی کا صرف اسی کا ہے اور کوئی کمال نہیں اس میں۔ تو یہ حالانکہ مال اس کا بک جائے گا، اچھے پیسے میں بک جائے لیکن برکت ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ پیسے معنی رکھتے، اللہ کی برکت معنی رکھتی ہے۔ برکت پر بھروسہ رکھو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، اللہ برکت دے، عمر میں دے،
عمر بھلے لمبی نہ ہو، اللہ جب برکت دے دے گا نا تو پھر وہ لمبی عمر چھوٹی ہوگی، قیامت تک آپ لوگ یاد رکھے جاؤ گے۔ عمر ہونا، لمبی عمر ضروری نہیں ہے، قارون بھی عمر لمبی ہوئی تھی، فرعون کی بھی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ برکت والی عمر دے تاکہ اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس میں میری عزت کے ساتھ لوگ کھلواڑ کریں، میرا اتنا کاروبار چمکا دے، بھلے لوگ جانے نہ جانے، بس کاروبار کیسے ہو رہا ہے وہ تو جانے، مجھے برکت چاہیے۔ آپ جب یہ کر کے 6 رکعت نماز نفل پڑھو گے نا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اور جو میری مائیں بہنیں ہیں وہ یہ دعا ایسے بھی کریں، میری عمر میں برکت دے، میرے شوہر کی بھی عمر میں برکت دے، میری اور شوہر کے بیچ میں محبت بنی رہے، میرا شوہر مجھ سے محبت کرے، میں اپنے شوہر سے محبت کروں، میرے شوہر کا اللہ کاروبار خوب چلاتوں، اس طریقے سے عورتیں بھی اسی طریقے سے نماز پڑھیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر نہیں پڑھنی ہے پھر اسی طرح قائلوں کی طرح پڑھے رہنا ہے، جیسے کل کی رات گئی تھی آج پھر چلی جائے گی، پرسوں پھر چلی جائے گی، ایک دن کو آپ خود چلے جاؤ گے، بس اور کوئی 4 لوگ جا کر کے قبرستان میں چھوڑ کے آ جائیں گے، نہ کوئی آپ کو یاد کرے گا نہ مجھے کوئی یاد کرے گا۔ اگر یہی کرنا تو پھر یہی کریں نا۔ اس کے بعد میں آپ کھانا کھائیں، کھانا کھاتے وقت یہ بات یاد رکھیں، جو بھی آپ نے بنایا، ہمارے یہاں پر شب برات کو حلوہ بڑا مشہور ہے، حلوہ بنایا جاتا ہے نا ہمارے یہاں پر حلوہ بنایا جاتا ہے تو اس پر فاتحہ لگائیں۔ فاتحہ میں آپ ان لوگوں کا خصوصی طور پر ایک نام لیں جن لوگوں کا ہم پر احسان ہے، چاہے وہ دین پہنچانے میں ان لوگوں کا احسان رہا ہو یا جس زمین پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان باپ داداؤں کا احسان رہا ہو۔ میں کئی مرتبہ یہ بات کہتا ہوں، انہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، وہ بھوکے رہے، انہوں نے ہمارے لیے زمین چھوڑی ہے، آج اللہ کا شکر کر رہے ہیں ہم ایسی زمینوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جس زمین پر سونا نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے ان لوگوں نے ہمارے لیے زمینیں چھوڑی، ورنہ ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے باپ دادوں نے زمینیں بیچ دی، وہ باہر چلے گئے، اب واپس لوٹ کر آ رہے ہیں، کاش کہ ہماری بھی یہاں زمینیں ہوتی۔ پھر پوری رات عشاء کی نماز میں جتنی بھی لیڈیز ہیں، عورتیں ہیں، جتنے بھی، ان تمام کو کہیں آپ اپنے گھروں میں تسبیح لے کر بیٹھیں، قرآن مجید کھولیں، نفل نماز پڑھیں، نماز کوئی قضا ہوئی تو اس کی پورا کریں، مرد حضرات جتنے بھی سائیں جائیں سب مسجد میں، سب جائیں مسجد میں، قرآن شریف پڑھیں، نفل نماز پڑھیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے دعا کریں، اور پھر آخر میں جائیں قبرستان اس لیے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا بھی گھر ہے۔ آپ لوگ جب کوئی مکان بناتے ہو تو کئی مرتبہ جا کر کے چیک کرتے ہو مکان کیسا بن رہا ہے کیسا نہیں بن رہا ہے، کبھی بھی وہاں پہ بھی چلے جائیے، قیامت تک وہی سونا ہے آپ کو، وہ بھی آپ کا مکان ہی ہے، تو جا کر کے چیک کرتے رہیے، ادب کے ساتھ جائیے، اور جائیں تو آپ قبرستان کے ادب کی کھڑے ہو کر کے کہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اور اس کے بعد میں جو بھی آپ کو آتا ہو، میں نے ایک روایت میں پڑھا، شرح صدور کی روایت میں ہے کہ جو کوئی بندہ وہاں جا کر کے الحمد شریف پڑھتا ہے، قل واللہ شریف پڑھتا ہے، انا اعطینہ پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جب دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب ان کو، جتنے بھی لوگ یہاں سو رہے ہیں سب کو عطا کر، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے عوض میں یعنی کہ الحمد شریف، قل واللہ اور انا اعطینہ کے عوض میں سارے لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ اور شرح صدور میں روایت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ جب بندہ کوئی قبرستان جاتا ہے اور جا کر کے 1 مرتبہ الحمد شریف 11 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھتا ہے، اور پھر اس کا ثواب سارے قبرستان والوں کو دیتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں نے پڑھا مجھے بھی ثواب عطا کر، یا جتنے بھی لوگ سو رہے ہیں ان کو بھی ثواب عطا کر، یا جتنے بھی لوگ مدفون ہیں دفن کیے گئے ان کو بھی ثواب عطا کر۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ 11 مرتبہ قل واللہ شریف 1 مرتبہ الحمد شریف کی جب فاتحہ کر کے جب لوگوں کو ثواب پہنچاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ وہاں قبر، کتنے سارے لوگوں کی قبر ہے، ہر ایک کی قبر میں اللہ تبارک تعالیٰ ایک نور داخل کرتا ہے جس سے ان کی قبر روشن ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کریں نا یار، یہ وہ راتیں ہیں، قدر کریں ان راتوں کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر 100% نہیں بلکہ 200% اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ کبھی پریشانی آئے نا، کبھی پریشانی آئے تو پھر اپنے سے پہلے جتنے لوگ چلے گئے ان کی ایک بار زندگی دیکھ لیں۔ ہماری پریشانی کچھ لگے گی نہیں آپ کو، گھر میں اگر کسی جوان کا انتقال ہو جائے، بیٹے کا انتقال ہو جائے، بیٹی کا انتقال ہو جائے، باپ صحیح سلامت تھا اس کا انتقال ہو جائے، تو پھر کربلا کی جنگ ایک بار دیکھ لیں، ساری چیزیں ہمارے لیے، ساری چیزیں دور ہو سکتی ہے اگر ہم کرنا چاہیں تو۔ آخر میں اپنی بات کو اسی میں ختم کر رہا ہوں، شعبان کا مہینہ ہے، حضور کا مہینہ ہے نا، اپنے بچوں کو تعلیم دو، دین کی تعلیم دو، دنیا کی تعلیم دو۔
آج پوری دنیا وہ 3 اکثر کا نام ہے UCC کچھ نام ہے اس طرح کے قانون لے کر آیا ہے، اتنا مجھے نہیں معلوم، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جو میرے جاننے والے لوگ ہیں کافی الحمدللہ دوست وغیرہ، ان سے میں اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل لے کر جانکاری لوں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اور کبھی آنا ہوا تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس پر میں بات کروں گا۔ لیکن آج جو پوری قوم کھڑی ہے، یہ قوم کھڑی ہے کہ مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کی قوم کو پتا چلے گا کہ یہ پہلے ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا، اب ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، تو دھیرے دھیرے جب اللہ ظالم کی پول کھول رہا ہے تو آپ لوگوں کو کہاں پڑی ہے کہ کچھ ہم کریں؟ اللہ تبارک تعالیٰ ظالم کی پول تو کھول ہی رہا ہے نا بھائی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ ہم نہیں پڑھ پائیں، آپ کے بچے پڑھیں، ان کی عقل وہاں تک جائے کہ جہاں پر ہم عقل ان کی لے جانا چاہتے ہیں، کہ یہ جیسے ہی برائی دیکھے تو برائی کو برائی کہے، اچھائی کو اچھائی کہے۔ اگر اتنا کرنے کے اگر کام میں اب ہو گئے ہم لوگ، حرام کی چیز ہے تو اس کو حرام کہے، حلال ہے تو اس کو حلال کہے، اگر اتنا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ نے جو ریڑی لگا کر کے کھیتی میں کام کر کے رات دن ایک کیے ہیں، یہ آپ کی رزق ہے نا، یہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ صحیح جگہ لگ رہا ہے۔ آگے رمضان آ رہا ہے، اس کی بھی تیاری کریں، زکوٰۃ آپ کو دینی ہے تو دے، لوگوں کو دیکھ کر کے دیں، مستحق لوگ کون ہیں، غریب آدمی ہے، مسکین کون ہے، آپ کے رشتہ دار میں تو ان کو دیں، آپ رشتہ دار نہیں تو آپ کا پڑوسی کو دیکھیں، پڑوسی کے بعد جو دور سے لوگ آتے ہیں ان کو بھی دیکھیں، جو اتنی دور سے چلا کر آئے ان سے پوچھیں بھئی کیا معاملہ ہے، کس لیے آئے ہو، تب وہ اگر کہیں تو بھی ان کو آپ کا جو حصہ بنے اس کو دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ پھر وہ جو ہم کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن وہ ساری چیزیں ہمیں نیکی کے روپ میں عطا کرے گا، اور یہ نیکی ہے، کوئی نہیں جنت میں جانے کا، بات یاد رکھیں، ہاں جی یہ نیکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دین اور دنیا کو ساتھ لے کر کے چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم میں سے جتنے بھی لوگ اس دنیا میں مسلمان بھائی بہن اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، چھوٹے بڑے بوڑھے جوان بچے عورتیں وغیرہ سب، اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے، اور بولنے میں کہیں سے بھی کوئی قرآن کی حدیث، قرآن کی آیت حدیث کا مفہوم اگر بولنے میں سیون قصدن کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔